بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ABH52 میڈیا اور میں ہوں عمران یوسف چشتی۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کو زیارت کروائیں گے جبل نور پر غار حرا کی اور جانیں گے بہت سی مفید معلومات، اس کے فضائل، قرآن و حدیث میں اس غار کی اہمیت، حرم مکہ سے جبل نور اور پھر غار حرا تک کا حسین سفر۔ ناظرین کرام، یوں تو سارا عرب پہاڑوں اور ریگستانوں سے گھرا پڑا ہے، لیکن کچھ پہاڑ ایسے ہیں جو تمام جہان کے پہاڑوں سے افضل اور متبرک ہیں۔ ان میں سے ایک پہاڑ جبل نور ہے۔ اس پہاڑ کو کثرت کے ساتھ نبی آخر الزماں کی قدم بوسی کا شرف ملا، اور یہی وہ پہاڑ ہے جس نے حضور اقدس کی پہروں جی بھر کے زیارت کی ہے اور حضور کے وجود باجود کی برکتیں لوٹی ہیں۔ اور جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال تھی، رمضان المبارک میں بڑے انہماک کے ساتھ عبادت و ریاضت میں مشغول رہتے تو حرم مکہ سے 3-4 میل کی مسافت پر مشرق کی جانب واقع جبل نور اور اس میں موجود غار حرا، جہاں نبی مکرم جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کئی دن اور راتیں خلوت گزین رہتے، تنہائی میں عبادات میں مشغول رہتے، اپنے معبود حقیقی اور محبوب کی معرفت اور محبت میں مستغرق رہا کرتے، جس کی بدولت جبل نور پر انوار و تجلیات کا نزول رہتا۔ اسی محبت نور خدا غار حرا میں فرشتہ وحی سید الملائکہ حضرت جبریل امین علیہ السلام پہلی وحی قرآن مجید کی پہلی 5 آیات، جو کہ سورہ علق کی پہلی 5 آیات ہیں، لے کر نازل ہوئے۔ اور یہی وہ وقت تھا کہ جب آپ نے نبوت و رسالت کے عظیم فریضہ کی تکمیل اور بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے میدان عمل میں نکلنا تھا اور اعلان نبوت و ختم دور رسالت کرنا تھا۔ رحمت عالم کسی اور پہاڑ کو بھی منتخب فرما سکتے تھے، لیکن اس جبل نور پر غار حرا کی انفرادیت یہ ہے کہ غار سے بھی اور غار سے باہر کھڑے ہو کر بھی بیت اللہ شریف کی زیارت ہوا کرتی تھی۔ ان تمام خصوصیات کی بنا پر کم و بیش 1450 سال گزرنے کے باوجود بھی عشاقان مصطفیٰ قطار در قطار، جوک در جوک عقیدت و احترام کے ساتھ کشاں کشاں اس متبرک غار کی زیارت کے لیے تشریف لاتے ہیں اور اس غار میں نوافل ادا کرنے کے لیے گھنٹوں انتظار کرتے ہیں۔ عشاق کی نظر میں یہ بھی ایک ایسا مقام ہے جہاں قرآن اور صاحب قرآن کے وسیلے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جی ناظرین کرام، ہمارے ساتھ اس وقت شاہد علی صاحب ہیں، جو ان کے ساتھ ہم نے جبل نور کی طرف سفر کا آغاز کیا ہے اور اس راستے پر ہم گامزن ہیں۔ اگر آپ پہاڑ پر جانا چاہتے ہیں تو گاڑی کو آگے تک لے جائیں، جہاں تک یہ سڑک بنی ہوئی ہے وہاں تک، چونکہ چڑھائی کافی ہے تو اس لیے آپ ڈرائیور کے ساتھ بات کر کے گاڑی کو آگے تک لے جائیں، اور اگر غار تک جانے کا ارادہ نہیں رکھتے تو نیچے سے ہی آپ اس جبل نور کی زیارت کر سکتے ہیں اور دعائیں کر سکتے ہیں، کیونکہ تقریباً 1/4 پہاڑ تک تو مکانات، گھر اور دکانیں بن چکی ہیں۔ یہ دیکھیے احباب کہ اونٹ کی کوہان سے مشابہت رکھنے والا یہ پہاڑ پوری دنیا کا واحد پہاڑ ہے جس کی غار سے خانہ کعبہ دکھائی دیتا ہے۔ جی ناظرین کرام، ڈرائیور نے کرایہ لینے اور بات کرنے کے باوجود جبل نور پر جاتی سڑک پر اوپر جانے کی بجائے کافی نیچے اتار دیا، اور اب یہاں سے تقریباً رکوع کی حالت میں جھکتے ہوئے ہمت کرتے ہوئے پہاڑ کی جانب آگے بڑھ رہے ہیں۔ ڈرائیور حضرات کافی پر جانے سے کتراتے ہیں اور پھر پیدل سیڑھیوں تک پہنچنے کے لیے ڈھلوان سطح پر جھک کر چلنا اور چڑھنا انتہائی دشوار اور مشقت طلب ہے۔ کئی احباب تو یہیں پر ہمت ہار جاتے ہیں، لیکن ہمت مرداں مدد خدا۔ احباب، یہ نیچے بالکل ڈھلوان رستہ ہے اور یہاں سے پہاڑ کی چڑھائی شروع ہوتی ہے۔ یہ دیکھیے اب آپ، یہ جبل نور کی پہلی سیڑھی کا سٹیپ ہے
اور ان سیڑھیوں کے ذریعے پہاڑ پر چڑھا جا سکتا ہے۔ اس کے بالکل کنارے پر یہ گاڑی پارک کی گئی ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ ایک مسجد بھی تعمیر کی گئی ہے۔ راستے میں بے خوف و خطر بلیاں بھی ملیں گی، سبحان اللہ۔ اور یہ دیکھیے یہ مسجد کے قریب سے سیڑھیاں شروع ہوتی ہیں اور جہاں گاڑیاں کھڑی ہیں کچھ لوگ اپنی سواری پر اور کچھ ٹیکسی والے بھی یہاں پر کھڑے ہوتے ہیں۔ ناظرین یہ پہاڑ کا پتھریلا راستہ شروع ہونے کے بعد سیڑھیاں بنا دی گئی ہیں جہاں سے چوٹی پر جانا قدرے آسان ہو گیا ہے۔ ہر عمر کے افراد بآسانی ان سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے غار تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ سفر آہستہ آہستہ کریں۔ یہ تقریباً آدھے سفر کے قریب مسافت پر ایک مقام جہاں سے جبل نور اور شہر مکہ کا دلکش اور حسین نظارہ قابل دید ہے۔ یوں منور ہے یہ دل غار ہرا ہو جیسے، اس کے اندر کوئی مہتاب رہا ہو جیسے، دل آوارہ کو بے ساختہ آیا ہے قرار، چند گھڑیاں تیری صحبت میں رہا ہو جیسے۔ دوران سفر ایک مقام پر ڈھیروں کبوتر دکھائی دیے جن کی خدمت کا شرف نصیب ہوا۔ آپ احباب بھی جہاں تک ممکن ہو سکے ان کبوتروں کی، چونکہ یہاں پہ کھانے پینے کا اتنا انتظام نہیں ہوتا، تو جو احباب آتے ہیں تو وہ احباب اہل محبت ان کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ لے کے آتے ہیں، تو ان کبوتروں کو یہاں سے بھی دانہ مل جاتا ہے، لیکن اگر آپ لے کے آئیں تو زیادہ عقیدت و محبت کا اظہار ہوگا۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت ہم سب کو یہاں پہ بار بار آنا نصیب فرمائے۔ جو احباب غار ہرا یا غار ثور جانے کا ارادہ رکھتے ہیں ان سے میری یہ گزارش ہے کہ سفر سے پہلے اپنے لیے پانی، پھل یا بسکٹ وغیرہ کا معقول انتظام کر لیجئے تاکہ دوران سفر بھوک اور پیاس کے وقت کام آ سکے۔ اور غار ثور والی ویڈیو میں بھی میں نے بتایا تھا کہ صبح کے وقت جانا، علی صبح بعد نماز فجر جانا انتہائی مناسب ہے اور آہستہ آہستہ اوپر چڑھنا ہی بہتر ہے۔ غار ہرا پر الحمدللہ سیڑھیاں بنا دی گئی ہیں جس کی وجہ سے سفر آسان ہوتا ہے، لیکن جلد بازی یا پھرتی دکھانا خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اس سفر میں سانس بہت پھولتا ہے۔ اور ایک اور بات جہاں آپ اپنے لیے خیال کریں، وہاں پہ غار ہرا اور غار ثور، جبل نور یا جبل ثور پر جانے والے زائرین اگر ہو سکے تو کبوتروں کے لیے کچھ دانہ وغیرہ یا بلیوں کے لیے بھی کچھ کھانے پینے کی چیز لے لیں تو یہ بھی مخلوق خدا کے ساتھ حسن سلوک اور خدمت میں شمار ہوگا۔ ناظرین یہ چوٹی سے پہلے جبل نور کی ایسی دلکشی اور خوبصورتی کہ کیا کہنے، اور یہاں سے دیگر پہاڑوں کا حسین نظارہ، ان میں جبل نور ہی سر بلند اور اونچا نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا اللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ جبل نور کی چوٹی پر غار ہرا سے پہلے پورے شہر مکہ اور اس کے دیگر پہاڑ بھی دکھائی دیتے ہیں، اور اندازہ ہوتا ہے کہ اس ویران پہاڑی علاقے کو کثیر انبیاء کرام اور آخر میں امام الانبیاء، نبی آخر الزماں اور خاتم النبیین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سرزمین حجاز کو آباد کیا۔ سبحان اللہ۔ ہیرا تیرے رستے ہیں اب بھی مہکتے کہ تو میرے آقا کے جلووں کی جا ہے، تیری یہ بلندی نظر سے ورا ہے کہ تو میرے آقا کے تلووں کی جا ہے۔ ہیرا تیری راہوں میں پلکیں بچھاؤں کہ تو میرے آقا کے قدموں کی جا ہے، فلک تیری چوٹی کو جھک جھک کے چومے کہ تو میرے آقا کے سجدوں کی جا ہے۔ یہ چوٹی پہ وہ مقام جہاں سے نیچے غار ہرا نظر آتی ہے اور شہر مکہ کی آبادی بھی دکھائی دیتی ہے۔
پہاڑ کی چوٹی پر پہنچنے کے بعد دوسری طرف چند سیڑھیاں اترنے کے بعد پتھروں کے درمیان سے تنگ راستہ گزرتے ہوئے جب اپنی منزل پر پہنچتے ہیں تو تمام سفر کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ ہم اہل ولا جب بھی گئے غار ہرا میں، لوٹے تیری خوشبو کے مزے غار ہرا میں، آتے تھے نظر سامنے مینار حرم بھی، اللہ کو سجدے بھی کیے غار ہرا میں، میں آپ کے قدموں کے نشان ڈھونڈ رہا تھا اس فرش کے جبوں سے لیے غار ہرا میں، ویسے تو بہاتا ہوں تیری یاد میں آنسو، انمول تھے جو اشک گرے غار ہرا میں، سرکار کی سنت بھی ہے مولا کو بھی محبوب، اس واسطے ہم روتے رہے غار ہرا میں، تنہائی کے ان رازوں پہ ہے آج بھی پردہ، محبوب و محب کیسے ملے غار ہرا میں، حسان کی ممبر پہ پڑی نعت کا صدقہ، مقصود نے اشعار پڑے غار ہرا میں، ہرا کیا سہانے ہیں تیرے نظارے کہ تجھ میں پیمبر نے کئی دن گزارے، تیرے سارے پتھر ہیں روشن ستارے کہ تو میرے آقا کی کرنوں کی جا ہے۔ یہاں بھی بہت سارے احباب پین یا مارکر سے یا پینٹ کے ساتھ اپنا یا اپنے پیاروں کا نام تحریر کراتے ہیں، جو کہ سراسر بے ادبی ہے، خلاف ادب ہے، جس سے اس پہاڑ کی خوبصورتی اور دلکشی، قدرتی دلکشی متاثر ہوتی ہے۔ تو عذراء کرم ایسا نہ کیا کریں، بلکہ انگلی کے ساتھ نام تحریر کیا کریں تاکہ آپ کو اس کا اجر و ثواب بھی ملے اور یہ بات ادب کے قرینے میں بھی رہے۔ الحمدللہ غار ہرا میں نوافل ادا کرنا بھی مقدر ہوا، اور یہاں بمشکل ایک فرد ہی بآسانی کھڑا ہو سکتا یا بیٹھ سکتا یا لیٹ سکتا ہے، باقی افراد باہر کھڑے ہو کر اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں، اور اکثر دو دو احباب بھی، لیکن وہ ایک دوسرے کو تنگ کرنے والی بات ہے، بآسانی ایک ہی فرد کھڑا ہو سکتا یا بیٹھ سکتا ہے۔ اگر آپ کو بھی موقع ملے تو مختصر 2 نفل پڑھیے، اور اس کے بعد غار سے باہر آ کے اپنے لیے، والدین کے لیے، اپنے اعزاء و اقربا کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، حضور کی ساری امت کے لیے اخلاص کے ساتھ دعائیں کیجیے۔ اور یہ غار سے واپسی پر ان پتھروں کے درمیان تنگ سا راستہ دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ یہاں سے کوئی گزر نہیں سکے گا، اور موٹے افراد کا گزرنا تقریباً مشکل اور ناممکن نظر آتا ہے، لیکن یہ بھی معجزہ ہے کہ ہر آنے والا یہاں سے بآسانی گزر جاتا ہے۔ غار تک جانے کے لیے اور واپس آنے کے لیے ان پتھروں اور چٹانوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ ہیرا سارے جگ میں تیرا ہے چراغاں، کہ نازل کیا تجھ میں خالق نے قرآن، ہے کونو مقام بھی تجھ سے چراغاں، کہ تو میرے آقا کے اشکوں کی جا ہے۔ غار کی زیارت کے بعد دوبارہ چوٹی کی طرف چڑھتے ہوئے شہر مکہ کا دلکش اور حسین نظارہ، سبحان اللہ۔ دوران سفر غالباً ملائیشیا یا انڈونیشیا کے یہ افراد کا گروپ خوبصورت آواز و انداز میں سورہ مزمل کی تلاوت فرماتے ہوئے رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وطعاما ذا غصة وعذابا أليما
يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. کمزور دل حضرات اونچائی سے نیچے دیکھتے ہوئے چکراتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ فرش کی طرف دھیان کرتے ہوئے بس آہستہ آہستہ سفر کیجیے. ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی. عزراء کرم ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. آپ کی محبتوں اور دعاؤں کا ہمیشہ مشکور و ممنون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.